بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اسٹامپ پر لکھ کر دیتی ہوں پیسہ ایک دن میں ملے گا، 1 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ 1 ارب دے گا۔ میں نے یہ وظیفہ صرف 1 دن کیا، گیپ سے پیسے کا انتظام ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو وظیفہ جو عمل آج آپ کو بتاؤں گی، کوئی اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو کر لیتا ہے، میں دعوے سے اور پوری یقین سے کہتی ہوں یہ وظیفہ جس کسی نے بھی اپنے مشکل دنوں میں کیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اس کو جتنی ضرورت ہوگی اس کی اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کو اگر 5 لاکھ کی ضرورت ہوئی تو اللہ پاک اسے 50 لاکھ عطا کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی قرض میں مبتلا ہے، جو بھی قرض کی وجہ سے پریشان، ان پر لاکھوں روپے کا قرض ہے، ان کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص اور مجرب ہے۔ اور یہ قرض تو ایسی چیز ہے کہ وہ کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ غربت کے شکار لوگوں کو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور یہ قرض تو ایسی چیز ہے کہ وہ کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ غربت کے شکار لوگوں کو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اکثر قرضوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کا معاملہ نہایت کمزور اور لاچار انسانوں کی زندگیوں کو عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ قرض لینے پر مجبور انسانوں کو اکثر سخت شرطوں پر قرض دیا جاتا ہے۔ قرض دینے والے اپنی مرضی سے اکثر قرضے کے سود بڑھاتے رہتے ہیں، مزدور کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ لیتے ہیں، اور قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ نسل در نسل قرض کے اس بوجھ تلے دبے چکی میں پستے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ اگر فوراً ہی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو فوراً سے کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں یا جب بھی آپ کو وقت ملے، آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ دولت کے لیے، رزق کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے یا قرض کی ادائیگی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بہت ہی مشکل وظیفہ نہیں، بہت ہی آسان اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کو 3 اللہ پاک کے نام بتاؤں گی۔ آپ کو یہ جس طریقے سے بتا رہی ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی ملے گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے، لیکن ایک مرتبہ کرنے سے ہی آپ کو جو ہے وہ اپنے حالات کے اندر، اپنے جو ہے وہ گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے رزق میں اتنی برکتیں، اتنی آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ کیونکہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو سارا انسان کا مسئلہ ہے وہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ میرے بھائی جو ہیں وہ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، پیسوں کی وجہ سے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کچھ ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ اپنی بہن بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تیاری بھی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ رک چکے ہیں۔ تو جو میرے بھائی اور بہنیں شادی کے مسئلے کی وجہ سے، چاہے وہ بیٹی کی شادی ہو یا جو میرے بھائی اپنی شادی، اب میری بہنیں اپنی شادی کے لیے پریشان ہو، یا ان کو پیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ شادی میں رکاوٹ آ رہی ہو، تو یہ وظیفہ وہ آپ کو دولت اور رزق کے لیے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کو ایک مرتبہ ضرور آزما لینا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں گی کہ یہ آپ کو کتنے دن کرنا ہے، اور آپ کو اگر فوراً پیسوں کی ضرورت ہو تو کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ بھول چکے ہیں تو آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب عمل شروع کریں تو درود شریف لازمی پڑھیں۔ درود شریف آپ کے عمل کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک شخص کو ڈھیروں برکتیں حاصل کرنے اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اسے پڑھے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانس ہیں۔ ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار جب آپ اپنے ایمان میں سکون اور طاقت محسوس کر لیں تو درود شریف آپ کے چھوٹے گناہوں کو مٹانے میں نمایاں طور پر مدد کرے گا، اس لیے یہ جنت کی کلید ہے۔ ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ رزق 3 شکلوں میں آتا ہے: علم، صحت اور خوراک یا پیسہ۔ درود شریف کی تلاوت آپ کی زندگی میں رزق کے بہاؤ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا
یہ ایک ایسی آیت ہے جو آزمائش کے وقت ہمیشہ آپ کو پرسکون کرتی ہے اور آپ کو ہمت اور آپ کی تمام ضروریات کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، وظیفے میں آپ نے درود 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو درود آتا ہو وہی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ جل شان کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے 3 نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور پھر استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ کے 3 ناموں کے بعد استغفر اللہ۔ اس طرح آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے طاق میں پڑھنا ہے، یعنی 3، 5 یا 7، لیکن یاد رکھیں جتنی دفعہ وظیفہ کے شروع میں پڑھیں وظیفہ کے آخر میں بھی اتنی دفعہ پڑھیں گے۔ اس تسبیح کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے کہ حقیقت میں اللہ کے بے شمار اور لا تعداد نام ہیں جن کو اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ذریعے اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا، یا اس کو اپنے خزانے غیب میں چھپا کر رکھا۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، ہمیں بھی اسی طریقے سے دعا مانگنی چاہیے جس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو بھی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا اکیلا ہے، بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی تیرا ہم مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا کہ جس کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اگر چاہیں تو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں، اور وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ اللہ حافظ۔